شاعر گزرے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، سیدزادے تشریف فرما ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں جو کہ بادشاہوں کے قصیدہ لکھا کرتا تھا، شاعر وقت تھا، بادشاہ وقت کا قصیدہ لکھتا تھا۔ بادشاہ اپنی مجلس میں اسے بلاتا تھا مہمان خصوصی کے طور پہ۔ وہ قصیدہ بادشاہ کا سناتا، بادشاہ خوش ہوتا تھا کہ میرا ذکر کیا ہے، میری تعریف کی، خوش ہوتا، خوشی کے ساتھ پھر اسے نواز دیتا تھا۔ دوسرے بادشاہ تھے، وہ بھی یوں ہی کرتے کہ اے شاعر، تم نے اس بادشاہ کا قصیدہ لکھا تھا، ہمارا بھی قصیدہ لکھا۔ پھر وہ بھی مہمان کے طور پر انہیں بلاتے، قصیدہ سنتے، مجلس میں، اجتماع میں اسے نواز دیا جاتا تھا۔ آپ کی توجہ ہے نا دوستان گرامی قدر؟ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو قصیدہ خان تھا، شاعر تھا، لکھنے والا تھا، فالج کا مرض ہو گیا۔ اللہ، فالج کا مرض ہوا، چارپائی پہ لیٹ گیا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارا قصیدہ لکھنے والا بیمار ہو چکا، پتا چلا بیمار ہے۔ بادشاہی طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، جاؤ بادشاہی پروٹوکول کے ساتھ، بادشاہی پروٹوکول کے ساتھ جاؤ، جو ہمارا قصیدہ سنایا کرتا تھا، ہمارا قصیدہ لکھا کرتا تھا، بیمار ہے، جاؤ علاج کرو اس کا۔ بادشاہی پروٹوکول کے ساتھ وہ طبیب، حکیم آئے، اس شاعر کا سارا جسم چیک اپ کرنے کے بعد کہتے ہیں لا علاج، لا علاج، اس کا علاج نہیں، ہمارے پاس نہیں۔ چلے گئے، دوسرے بادشاہ کو پتا چلا، انہوں نے بھی اپنے طبیب بھیجے، اپنے حکیم بھیجے، جاؤ جا کے ہمارے اس شاعر کا علاج کرو۔ وہ بھی علاج کے لیے حاضر ہو گئے، علاج شروع کیا، دیکھنے لگے مرض کیا ہے، فالج ہے، پورا جسم فالج کے مرض میں مبتلا ہے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ علاج کرو۔ حکیم کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں کہ تمہارا علاج ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جا سکتے، چلے گئے۔ وہ شاعر چارپائی پہ لیٹا لیٹا دل سے ایک بات اٹھی، دل سے ایک عشق کی آبرو اٹھی۔ کہتے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ ساری زندگی میں جن کے قصیدے لکھا کرتا تھا، ساری زندگی میں جن بادشاہوں کا قصیدہ لکھا کرتا تھا، ان کی مجلس میں جا کے قصیدہ سنایا کرتا تھا، بہت خوش ہوتے۔ آج میں بیمار ہوں، یہ بادشاہی لوگ میرا علاج نہیں کر سکے، میرا علاج نہیں کر سکے، میں کیوں نہ اس بادشاہ کا قصیدہ لکھوں جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، کیوں نہ میں اس بادشاہ کا قصیدہ لکھوں۔ اگر میں یہ سوال کر دوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کائنات میں بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، تو یک طرفہ یہ آواز اٹھے گی، اللہ کا پیارا محبوب ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نا؟ بولو، کہہ سکتے ہیں نا سبحان اللہ؟ پھر آپ کی آواز مجھ تک پہنچنی چاہیے، یہ آپ کی مہربانی۔ کیوں نہ میں اس بادشاہ کا قصیدہ لکھوں۔ پھر کیا ہوا؟ کاغذ قلم طلب کر لی، چارپائی پہ لیٹے لیٹے قلم کو اٹھایا۔ اگر آپ نے وہ قصیدہ زندگی میں سنا ہے تو پہلے مصرے پہ آپ نے ضرور سبحان اللہ کہنا ہے۔
اب اس شاعر نے قلم لیا، کاغذ لیا، لکھنا شروع کر دیا. کیا؟ قصیدہ. قصیدہ شریف لکھنا شروع کیا. کیا لکھتے ہیں؟ مولا یصلی وسلم دائما ابدا. قصیدہ بردہ شریف جسے کہا جاتا ہے. لکھنے والے کون ہیں؟ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے. لوگوں سنو، میرے جملوں کو سن لو خدا کے لیے. علماء فرماتے ہیں 163 اشعار قصیدہ بردہ شریف کے لکھ دیے امام شرف الدین. جب قصیدہ مکمل ہوا، آنکھ لگتی ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے، ادھر مدینے سے مدینے والے آقا کی سواری چلی آتی ہے. کیا کہنے، ادھر شرف الدین کی آنکھ لگتی ہے، ادھر مدینے سے مدینے والے آقا کی سواری چلتی ہے. امام شرف الدین کے ہاں تشریف لاتے میرے آقا فرماتے ہیں شرف الدین میرا قصیدہ لکھا ہے، میں اپنا قصیدہ سننے کے لیے تیرے پاس چلا آیا. یہاں بات وضاحت کرتا چلا جاؤں، جو بھی میرے آقا سے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں محبت کا ہدیہ پیش کرتا ہے، نذرانہ پیش کرتا ہے، یہ بات یقین دہائی کر رہی ہے کہ لوگوں ہمارے زبان سے پڑھا ہوا درود بھی میرے مصطفیٰ سن لیتے ہیں. امام شرف الدین نے تو قصیدہ لکھا تھا، لیکن قصیدہ سننے کے لیے مدینے سے مدینے والے آقا تشریف لا رہے. میرے آقا تشریف لائے، فرمایا کہ شرف الدین میرا قصیدہ لکھا. جی حضور لکھا. فرمایا سناؤ. میں سننے کے لیے آیا. یوں ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فالج کا مرض ہے. آقا میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، نہیں اٹھا جاتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک آگے کیا. لوگوں دست مبارک اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا. وہ ہاتھ مبارک آگے کیا جو 14ویں رات کے چاند کی طرف اٹھے. 14ویں رات کا چاند 2 ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ مبارک آگے کیا جو ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج اثر کے مقام پہ آ جاتا ہے. لوگوں وہ ہاتھ مبارک اگر قتادہ کی آنکھ پہ لگا دے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ ہاتھ مبارک آگے کیا، امام شرف الدین کے جسم کو لگایا. امام شرف الدین اٹھ کے بیٹھ جاتے. اللہ اللہ، کیا بات، کیا کہنے. امام شرف الدین اٹھ کے بیٹھ جاتے. دست مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شفا والا ہاتھ شرف الدین کے جسم کو لگاتا. بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر اٹھ کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں قصیدہ سنا رہے. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی. قصیدہ مکمل ہوا. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نے پھر اپنے ثنا خان کو نواز دیا. آج لوگ ثنا خان کو نوازتے ہیں پیسے کی صورت میں. پھر قصیدہ سننے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اپنے اس شاعر کو امام شرف الدین کو نوازا.
कैसे? अपनी चादर मुबारक उतार के, बुर्दा शरीफ जिसे कहा जाता है, अपनी चादर मुबारक उतार के जनाब इमाम शरफुद्दीन बुसीरी को अता फरमाई। देख क्या रहे थे? ख्वाब। किबला देख क्या रहे थे? ये सारा मामला ख्वाब में हो रहा था। अगर ख्वाब की सूरत में अगर कोई आपको तोहफा दे, आया कि वो आपके पास मौजूद होगा? बोलो बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई हम ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन उधर मदीने वाले आका क्या फरमाते हैं? मेरे सिहाबा, जिसने मुझे महवे ख्वाब में देखा, सिर्फ ख्वाब में नहीं देखा बल्कि मुझे हकीकत में देखा। मेरे आका ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, ख्वाब में नहीं देखा बल्कि हकीकत में देखा है। इमाम शरफुद्दीन जब कसीदा सुनाया, चादर अता हुई, अब मेरे आका वापस तशरीफ ले जा रहे हैं। जनाबे इमाम शरफुद्दीन देख रहे हैं, आका को जाते हुए देख रहे हैं। जब नजरों से ओझल हुए, शरफुद्दीन अपनी चारपाई से उठ के बैठ जाते हैं। लोगों, जो चादर मेरे आका ने शरफुद्दीन को अता फरमाई थी, इमाम शरफुद्दीन के हाथ पे वो चादर मौजूद। इमाम शरफुद्दीन के पास वो चादर मौजूद थी। मेरे आला हजरत का नाम तो सुना होगा। बोलो, सुना है नाम? इमाम अहमद रजा। हाथ उठा के बता सकते हैं भाई? हाथ उठा के बता सकते हैं जिन अहबाब ने अहमद रजा खान बरेलवी का नाम सुना है? जी, 1 2 3 4 बंदे हैं बस आपके गांव में। जी, 4 5 पंजतन पाक के 5 बंदे। वो आला हजरत के जिनके बारे कहा जाता है कि आला हजरत ने जो भी लिखा है मुस्तफा की नजर करम से लिखा है। बल्कि पूछा गया आला हजरत से, इतना कुछ कैसे लिखा? फरमाया, मदीने वाले लिखा रहे थे, मैं लिख रहा था। वो आला हजरत फिर कलम उठाया, क्या लिखा? कि तू जिंदा है वल्लाह। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, आका तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। लोगों सुनो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आका अल्लाह की इज्जत की कसम आप जिंदा हैं। आका अल्लाह की इज्जत की कसम आप जिंदा हैं। अल्लाह हजरत ने ये हमें अकीदा दिया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम आप जिंदा हैं। बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। मिलके बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है।